بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین جنگ میں مبینہ طور پر روس کی مدد کرنے کے لیے امریکہ نے تقریباً 400 کمپنیوں اور افراد پر پابندیاں عائد کی ہیں، جن میں 19 انڈین کمپنیاں اور ان کے 2 شہری بھی شامل ہیں۔ یہ کارروائی ایک ایسے وقت میں دوستو ہوئی ہے جب امریکی سرزمین پر سکھ علیحدگی پسند رہنما پنو کو مارنے کی سازش میں انڈین شہری کے مبینہ کردار کے تعلق سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ انگریزی اخبار دا ٹائمز آف انڈیا میں ایک انٹرویو شائع ہوا تھا۔ اس انٹرویو میں انڈیا میں تعینات امریکی سفیر نے کہا تھا کہ امریکہ اس معاملے میں اس وقت تک مطمئن ہوگا جب پنو کو مارنے کی کوشش کی ذمہ داری کا تعین ہوگا۔ پابندیوں کی اس فہرست میں انڈیا کے ساتھ ساتھ چائنا، ملائیشیا، تھائی لینڈ، ترکی اور متحدہ عرب امارات سمیت دیگر کئی ممالک شامل ہیں۔ امریکہ کا الزام ہے کہ یہ کمپنیاں روس کو وہ سامان فراہم کر رہی ہیں جو روس یوکرین کی جنگ میں استعمال کر رہا ہے، جبکہ ٹائمز آف انڈیا نے اپنی حالیہ رپورٹ میں انڈیا کی خاموشی کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی بات بھی ہوئی، تاہم اس کے متعلق کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے امریکہ نے کہا تھا کہ امریکہ اور ہمارے اتحادی دنیا بھر میں فیصلہ کن کارروائی کرتے رہیں گے تاکہ روس کو یوکرین کے خلاف اپنی غیر قانونی اور غیر اخلاقی جنگ چھیڑنے کے لیے ضروری آلات اور ٹیکنالوجیز کے بہاؤ کو روکا جا سکے۔ روس کو بھیجے جانے والے سامان میں مائکرو الیکٹرانکس اور کمپیوٹر سے متعلق اشیاء شامل ہیں۔ ان اشیاء کی شناخت امریکی محکمہ تجارت کے بیورو آف انڈسٹریز اینڈ سیکیورٹی کے علاوہ برطانیہ، جاپان اور یورپی یونین نے بھی کی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے دوستو کہ جب امریکہ نے انڈین کمپنیوں کو نشانہ بنایا ہو۔ اس سے پہلے نومبر سن 2023 میں بھی ایک انڈین کمپنی پر روسی فوج کی مدد کرنے کے لیے پابندی لگائی گئی تھی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی انڈین کمپنیاں اور شہری ہیں جن پر یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگانے کی کیا وجہ ہے؟ امریکی محکمہ خارجہ کی تیار کردہ 120 کمپنیوں کی فہرست میں شامل 4 بھارتی کمپنیوں کے خلاف بھی الزامات کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ ان 4 کمپنیوں میں ایسنڈ ایویشن انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ، ماس ٹرانس TSMD پرائیویٹ لمیٹڈ اور فیٹریو کمپنی شامل ہے۔ ایسنڈ ایویشن پر یہ الزام ہے کہ اس نے مارچ 2023 سے مارچ 2024 کے درمیان روس میں مقیم کمپنیوں کو 700 سے زیادہ کھیپیں بھیجی تھیں۔ ان کھیپوں میں 1,70,00,000 روپے سے زیادہ کی CHPA اشیاء شامل ہیں، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ کا دعویٰ ہے کہ جون 2023 سے اپریل 2024 کے درمیان ماس ٹرانس کمپنی نے تقریباً 2.5 کروڑ روپے کی اشیاء بھیجی تھیں، جنہیں روس نے ہوابازی سے متعلق شعبے میں استعمال کیا تھا۔ اس کے علاوہ TSMD گلوبل پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی پر الزام ہے کہ اس نے روسی کمپنیوں کو 3.6 کروڑ روپے سے زیادہ کا سامان دیا، جس میں الیکٹرانک سرکٹس، سینٹرل پروسیسنگ یونٹس اور کیپیسٹر شامل تھے۔ اس فہرست میں شامل انڈین کمپنی فیٹریو ہے، جنہوں نے جنوری 2023 سے فروری 2024 کے درمیان روس کو تقریباً 12 کروڑ روپے کے الیکٹرانک ساز و سامان سپلائی کرنے کیے تھے۔ یہ مواد ایک ایسی کمپنی کو دینے کا الزام ہے جو ڈرون بھی بناتی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کی دیگر کمپنیوں میں اوبار ٹیکنالوجیز اینڈ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، ڈان واس سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، EMSY ٹیک گلیکسی بیئرنگ لمیٹڈ اور KDG انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے جن 2 انڈین افراد پر پابندیاں عائد کی ہیں ان کے نام وویک کمار مشرا اور سدھیر کمار ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وویک کمار مشرا
اور سدھیر کمار ایویشن کے شریک ڈائریکٹر اور جزوی شیئر ہولڈر ہیں۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ فروری سن 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد سے امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا، کینیڈا اور جاپان نے روس پر 16,500 سے زیادہ پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ ان پابندیوں کے تحت روس کے زر مبادلہ کے تقریباً نصف ذخائر منجمد کر دیے گئے ہیں، جو کہ تقریباً $276 بلین بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپی یونین نے روسی بینکوں کے تقریباً 70% اثاثے منجمد کر دیے ہیں اور انہیں سوئفٹ بینکنگ سسٹم سے بھی خارج کر دیا ہے۔ سوئفٹ یعنی سوسائٹی فار ورلڈ وائڈ انٹر بینک فائنینشیل ٹیلی کمیونیکیشن ایک محفوظ پیغام رسانی کا نظام ہے جس کے ذریعے سرحدوں کے پار تیزی سے ادائیگی ممکن ہوتی ہے۔ اس سے بین الاقوامی کاروبار میں بہت مدد ملتی ہے اور تیزی آتی ہے۔ کمپنیوں پر پابندی لگنے کے بعد وہ سوئفٹ بینکنگ سسٹم میں بلیک لسٹ ہو جاتی ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے دوستو، تو یہ کمپنیاں ان ممالک کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتی جو روس یوکرین جنگ میں روس کے خلاف ہیں۔ جن کمپنیوں پر پابندی لگائی جاتی ہے ان کے اثاثے بھی ان ممالک میں منجمد کر دیے جاتے ہیں جو اس پابندی کے حق میں ہوتے ہیں۔ امریکہ دوستو ایسا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ روس کی کمر توڑنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ روس کی معیشت کمزور ہو اور اس کی دفاعی صنعت تباہ ہو جائے، جن کی مدد سے وہ یوکرین کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کمپنیوں پر پابندی سے انڈیا اور امریکہ کے تعلقات پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے ہی چائنا کی وجہ سے اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایسی پابندیوں یا یورپی پابندیوں سے روس کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا ہے، کیونکہ روس تیل برآمد کرنے میں کامیاب رہا ہے، بیچنے میں کامیاب رہا ہے اور اس نے اس سے بہت سا پیسہ کمایا ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ روس روزانہ 80 لاکھ بیرل تیل برآمد کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، جس میں انڈیا اور چائنا بڑے خریدار ہیں۔ روس جارجیا، بیلاروس اور قازقستان جیسے ممالک کی مدد سے بہت سی اشیاء بھی درآمد کر رہا ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے کی حد تک درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور 6 مقدمات میں ضمانتوں کی درخواست پر جیل سپرنٹنڈنٹ کو سابق وزیر اعظم کی ویڈیو لنک سے حاضری یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی ہے، جبکہ دوران سماعت سابق خاتون اول کمرہ عدالت میں بشرا بی بی رو پڑی۔ اسلام آباد سیشن کورٹ میں عمران خان کی 6 اور بشرا بی بی کے خلاف ایک مقدمے میں دائر درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت جج نے ریمارکس یہ کہ عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونا تھا۔ سینٹرل جیل حکام کو ہدایت کریں کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر کریں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر نے درخواست کی کہ عمران خان کی حد تک عدالت سخت حکم دے تب عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ تمام کیسز ایسے ہیں کہ بشرا بی بی 15 بار عدالت میں پیش ہوئی ہیں۔ اسی کیس میں جج صاحب نے ریمارک دیے کہ میں تو پہلی دفعہ کیس دیکھ رہا ہوں۔ تفتیش کے دوران بشرا بی بی کمرہ عدالت میں رو پڑی اور کہا کہ میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی میں ہیں، جب آپ کہیں گے میں جیل جانے کو تیار ہوں۔ ہمارے وکلا سمیت تمام وکلا صرف وقت ضائع کرتے ہیں۔ جو اندر انسان بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ ان کا اشارہ دوستو عمران خان کی طرف تھا۔ بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ جو اندر انسان بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کسی جج کو نظر نہیں آتا؟ بشرا بی بی کا مزید کہنا تھا کہ میں اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی، یہاں صرف ناانصافیاں ہوتی ہیں، میں دوبارہ اس عدالت کا رخ نہیں کروں گی۔ ترکی نے ایران کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کے سنگین نتائج پر اسرائیل کو خبردار کر دیا ہے۔ امریکی انتخابات کے بعد صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے جنگ طلب اقدامات اور ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے۔
ترکی کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے ممالک کے درمیان جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے۔ غزہ جنگ کا ذکر کرتے ہوئے ترکی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا اصلی ہدف جبری طور پر غزہ کی پٹی کے عوام کو مصر اور مغربی کنارے کے فلسطینیوں کو اردن دھکیلنا ہے، جس سے خطے میں مزید بد امنی پھیلے گی۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اسرائیل صرف اپنے عسکری اہداف کی خاطر مذاکرات کے وقت کے ضیاع کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جبکہ فلسطینی حماس کا ہدف صہیونی رجیم کے ناقابل برداشت جرائم کا خاتمہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ انتہائی خفیہ معلومات کے بار بار افشاں ہو جانے کے سبب صہیونی رجیم کی سیکیورٹی اور فوجی اداروں نے اب الیکٹرانک خط و خطابت کے ذرائع سے خفیہ معلومات اور دستاویزات کی ترسیل کو روک دیا ہے۔ اب جعلی صہیونی رجیم کے سیکیورٹی ادارے نئے طریقہ کار کے مطابق ڈاک کے لفافے کے اندر موجود معلومات کو انسانی نمائندوں کے ذریعے صہیونی سیاسی حکام تک منتقل کر رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران جعلی اسرائیلی رجیم کے بعض غیر سرکاری ذرائع نے غاصب صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے بڑے پیمانے پر اہم اطلاعات کے افشا ہونے کی اطلاع دی تھی، جبکہ بعد میں اس کیس کے جج نے جمعے کے روز تک اس کے معاملے کی تفصیلات کو شائع کرنے کی اجازت دی، جس کے سامنے آنے کے بعد سے غاصب صہیونی رجیم کے سیاسی اور سیکیورٹی حلقوں میں ایک وسیع کشمکش جاری ہے۔ اس مسئلے میں مشکوک افراد میں سے ایک نیتن یاہو کا معاون اور دوسرا غاصب صہیونی وزیر اعظم کا قریبی مشیر ہے، جسے کئی ایک دیگر افراد کے ساتھ مبینہ طور پر سیکیورٹی کے غلط استعمال کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان معلومات کے منظر عام پر آ جانے کے بعد سے نیتن یاہو کابینہ کے خلاف جاری دباؤ مزید بڑھ چکا ہے، اور حزب اختلاف کے رہنماؤں نے جمعے کے روز سے غاصب اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف اپنے نئے احتجاج کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ انتظار حسین کو انہوں نے ہی اغوا کیا ہے جو اغوا کرتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کو دوستوں میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے خود اس کو اغوا کیا ہو، یہ ڈرامہ رچایا ہو صرف فوج کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا، اس کی تحقیق کون کرے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والے کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے جس میں انہوں نے فوج کو بدنام کرنا ہو۔ یہ ہمیشہ فوج کو بدنام کرنے کی طاق میں رہتے ہیں۔ ایسی حرکتیں کرتے کرتے پوری پاکستان تحریک انصاف پارٹی زمین بوس ہو چکی ہے، اور عمران خان کو بھی یہی لوگ جوتے پڑوا رہے ہیں۔ بہرحال سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ انتظار حسین کو جس حالت اور جس ڈرامے کے ساتھ بازیاب کیا گیا وہ شرمناک ہے۔ بازیابی کی ویڈیو خوف پھیلانے کے لیے جاری کی گئی۔ پولیس نے مشکوک گاڑی کو روکا تو اغوا کاروں نے پولیس پر فائرنگ کی اور مغوی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ طب کے ماہرین نے ایک خوبصورت مثال سے بات سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی مچھلیوں سے منہ موڑتا ہے تو اس کا نقصان عین تمباکو نوشی جیسا ہی ہوگا۔ ماہرین نے کہا ہے کہ مچھلی میں اومیگا 3 جیسا قیمتی مرکب ہوتا ہے جو دل اور دماغ کے لیے تو مفید ہے ہی، لیکن اس کی کمی سے دل اس سے بھی زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ یعنی اومیگا 3 کی جسم میں کمی تمباکو نوشی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ سائنسدان ڈاکٹر مائیکل مکبرنی کہتے ہیں کہ جسم میں اومیگا 3 کو 1 سے ناپا جاتا ہے۔ اس کی بہترین صورت 4 سے 8% تک ہوتی ہے، اور اس سے کم کو اومیگا 3 کی کمی کہا جاتا ہے۔ اومیگا 3 خون کو صاف، پتلا اور ہموار رکھتا ہے۔ اس طرح بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی اور انسان تندرست زندگی گزارتا ہے۔ یہ تحقیق دوستو امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن میں شائع ہوئی ہے۔ اس مطالعے میں شامل ہزاروں افراد کا طویل عرصے تک مطالعہ کیا گیا ہے۔ ان افراد کی جنس، عمر، غذائی عادات اور ورزش کے رجحانات تک کو دیکھا گیا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اومیگا 3 کی کمی سے کم عمری میں اموات واقع ہو جاتی ہیں۔
ایک برطانوی میاں بیوی نے 17 سال قبل چائنا سے ایک بچہ گود لیا اور اس کے اصل ماں باپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اس بچے کو ان کے کلچر کے قریب تر رکھیں گے۔ اس برطانوی ماں باپ نے اس بچے کو چینی کلچر کے قریب رکھا، مگر 17 سال بعد اس برطانوی جوڑے کو ایک ایسی غلطی کا علم ہوا کہ جس بچے کو چینی بچہ سمجھ کر اسے چینی زبان سکھاتے اور چینی کلچر سے آشنا کراتے رہے، وہ دراصل کورین تھا۔ اس بچے کو پالنے والی اس کی برطانوی ماں نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو میں بتایا ہے کہ 17 سال بعد ہمیں اپنے بیٹے کی برتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑی، اور جب ہم نے سرٹیفکیٹ نکال کر دیکھا تو اس کے ماں باپ کے فیملی نیم کن تھے۔ اس سے ہمیں احساس ہوا کہ بچے کے اصلی والدین چینی نہیں بلکہ کورین تھے۔ یہ بات ہم نے بچے کو گود لیتے وقت محسوس نہیں کی، چونکہ ہم انہیں چائنا میں ملے تھے اور وہیں بچہ گود لیا تھا، چنانچہ ہم انہیں چینی سمجھے اور ان سے کیے گئے وعدے کے مطابق بچے کو چینی زبان اور ثقافت سکھاتے رہے۔ خاتون کی یہ ویڈیو دوستوں تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جسے اب تک 28 لاکھ سے زائد لوگ لائک کر چکے ہیں۔ تو دوستوں ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔